Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، 5 لوگ ایسے ہیں جن کو شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ان 5 میں ایک ایسا ہے کہ وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور باقی 4 جو ہیں وہ وقتی طور پر روزہ چھوڑ دیں گے اور بعد میں اس کی قضا کریں گے۔ اب وہ 5 لوگ کون سے ہیں، میں انشاءاللہ ابھی تھوڑے سے ہی وقت میں آپ کو وہ 5 لوگ بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ بار بار یہ سوال کر رہے تھے کہ کون کون روزہ چھوڑ سکتا ہے، شریعت کی طرف سے اس کو اجازت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں انشاءاللہ ابھی آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے جو بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ ہے مسافر، ٹھیک ہے جی۔ شرعی مسافر جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب شرعی مسافر کون ہے؟ یاد رکھیں وہ ایسا سفر نہ ہو کہ بس وہ تھوڑا سا ساتھ گاؤں میں جانا ہو یا وہ نزدیکی شہر ہے وہاں جانا ہو تو پھر وہ مسافر ہو گیا، نہیں۔ شرعی مسافر جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب شرعی مسافر کون ہے؟ شرعی مسافر سے مراد ہے 3 دن کی مسافت، 92 کلومیٹر کا سفر ہو تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس میں بھی یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ سفر کے دوران بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، سفر آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہوگی، تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ پہلے دور میں جو سفر ہوتے تھے وہ مشکل ہوتے تھے، پیدل سفر ہوا کرتے تھے، اس قدر سہولیات نہیں ہوتی تھی۔ اب تو بڑے آسان سفر ہیں، سہولتیں موجود ہیں، تو اگر کوئی شرعی مسافر بھی، یعنی جس نے 92 کلومیٹر یا 92.5 کلومیٹر کا سفر کرنا ہو، ٹھیک ہے جی، تو وہ بھی اگر سفر کی آسانی ہو اور روزہ رکھنا چاہتا ہو تو روزہ وہ رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال اگر وہ نہ بھی رکھے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی، بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ نمبر 2 پر ہے مریض، بیمار، جو واقعتاً بیمار ہو، ٹھیک ہے جی، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، آپ نے اس بات کو سمجھنا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح کا بیمار نہ ہو کہ بس تھوڑا سا سر درد ہوا تو روزہ چھوڑ دیا، نہیں، ٹھیک ہے جی، ایسا نہیں ہے۔ بیمار کیسا ہو؟ بیمار ایسا ہو کہ جسے ایک مستند ڈاکٹر نے، اور مستند ڈاکٹر ایسا ہو کہ جو جانتا ہو کہ روزے کی اہمیت کیا ہے اسلام میں، ٹھیک ہے جی۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اور اس کی کیا اہمیت ہے، روزہ چھوڑنے پر گناہ کیا ہے، اور اس پہ روزہ رکھنے پر اجر و ثواب کیا ہے، وہ پورا سارا روزے کے حوالے سے وہ جانتا ہو، اس کی اہمیت جانتا ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسا کوئی مستند ڈاکٹر کسی کو کہے کہ بھائی اگر تم نے روزہ رکھا، بھوکے پیاسے رہے تو تمہارا مرض بڑھ جائے گا، یا تمہارا جو مرض ہے یہ دیر سے ٹھیک ہوگا، یا پھر تمہیں روزہ رکھنے سے یہ بیماری لگ سکتی ہے، یعنی بھوکا پیاسا رہنے سے تمہیں یہ بیماری لگ سکتی ہے، تو ایسا ڈاکٹر اگر کسی کو کہے تو پھر ایسا مریض جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور بعد میں جب وہ صحت مند ہو تو پھر وہ روزہ رکھے گا، ٹھیک ہے جی۔ آگے نمبر 3 پر ہے شیخ فانی، یعنی ایسا بوڑھا شخص جو بڑھاپے کو پہنچ جائے اور ایسا لگتا ہو کہ اب یہ دوبارہ طاقت حاصل نہیں کر پائے گا، اب یہ روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے گا۔ اور یاد رکھیں یہ وہ شخص ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک بندہ ایسا بھی ہے جو فدیہ بھی دے سکتا ہے، یعنی وہ بعد میں قضا نہ بھی کرے، صرف فدیہ دے لے تو اس کا وہ روزہ جو ہے اسے معاف ہو جائے گا۔ تو وہ کیا ہے؟ یہ وہ شخص ہے شیخ فانی۔ تو اب یہ جو ایسا بوڑھا شخص ہو جو دوبارہ طاقت حاصل نہیں کر پائے گا، دن بدن کمزوری ہوتا جا رہا ہے، تو ایسا بوڑھا شخص جو ہے وہ روزہ بھی چھوڑ سکتا ہے، اور وہ روزے کا فدیہ بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں، کوئی ایسا بوڑھا شخص ہو کہ جو گرمیوں کے روزے نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ سردیوں میں روزہ رکھ سکتا ہے، تو پھر ایسا بوڑھا شخص جو ہے وہ شیخ فانی جو ہے وہ فدیہ نہیں دے گا، بلکہ وہ کیا کرے گا، گرمی میں روزہ چھوڑ دے اور بعد میں سردیوں میں پھر وہ روزے رکھے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب صرف وہی بوڑھا شخص جو دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، شیخ فانی ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ دوبارہ صحت نہیں پکڑے گا بلکہ یہ دن بدن کمزوری ہوتا جا رہا ہے، تو پھر وہ روزہ بھی چھوڑ سکتا ہے اور اس کا فدیہ بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرے نمبر پر ہے حاملہ عورت، ٹھیک ہے جی، جو خواتین پریگننٹ ہوتی ہے ان کو بھی شریعت کی طرف سے وقتی طور پر اجازت ہوتی ہے کہ وہ دوران حمل جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، بعد میں وہ پھر روزہ رکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے 5ویں نمبر پر بچے کو دودھ پلانے والی عورت، ٹھیک ہے جی، یعنی جن خواتین کی گود میں بچہ ہو 2 سال سے کم اور بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، تو وہ ایسی خواتین جو ہیں وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں وقتی طور پر،
بعد میں جب وہ دن گزر جائیں جس وجہ سے آپ نے روزہ چھوڑا تھا، بعد میں پھر اس کی ان روزوں کی قضا کرنا لازمی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ صرف وقتی طور پر یہ جو 4 لوگ ہیں، مسافر، حاملہ عورت، بیمار اور دودھ پلانے والی عورت، یہ 4 جو لوگ ہیں یہ وقتی طور پر روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں پھر ان پر اس کی قضا کرنا لازمی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔